جب دوسروں کو چور چور کہہ رہے تھے، جب دوسروں کو ڈاکو کہہ رہے تھے، تو ملکی خزانے میں تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کر رہے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کوئی پرائیویٹ پیسہ نہیں تھا۔ اگر پرائیویٹ پیسہ ہوتا، اگر پرائیویٹ کیس ہوتا تو کابینہ میں بند لفافے کے اندر یہ اپروول کیوں دے رہے تھے؟ اگر پرائیویٹ پیسہ تھا، کسی کا پرائیویٹ پیسہ، کسی کا پرائیویٹ بزنس کوئی کابینہ اپروول نہیں دیتی۔ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا۔ یہ این سی اے میں جو جرمانہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ کا تھا وہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا، پاکستان کے حکومت کے خزانے میں آنا تھا، حکومت کے اکاؤنٹ میں آنا تھا۔ جو پیسہ جس کا جرمانہ تھا اسی کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اور انہی کی بات اگر مان لی جائے کہ اگر یہ پرائیویٹ پیسہ تھا تو پھر پرائیویٹ پیسہ کابینہ کا اپروول کیوں تھا؟ اور اگر کابینہ نے اپروول دینا بھی تھا تو بند لفافہ کیوں تھا؟ اور اگر بند لفافہ بھی تھا تو وزراء نے وہاں انہی کے وزراء نے کہا کہ یہ چوری ہو رہی ہے، یہ ڈکیتی ہو رہی ہے۔ ان کے وزراء نے کہا ہمیں بتائیں تو صحیح اس میں ہے کیا۔ اس وقت شہزاد اکبر کو کہا کہ تم کاغذ کو لہرانا، تم بند لفافے کو لہرانا اور میں اپروول دے دوں گا۔ یہ کہتے ہیں جی شہزاد اکبر صاحب نے ڈکیتی مار لی۔ کوئی شہزاد اکبر صاحب کو ان کی ڈکیتی کا اور ان کی فرما برداری کا حصہ ضرور ملا، لیکن یہ ڈکیتی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ماری۔ یہ چوری قومی خزانے سے عمران خان نے کی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ یہ ہوتا ہے اختیار کا ناجائز استعمال، اور دوسروں پہ اختیار کا ناجائز استعمال، دوسروں کو کال کوٹریوں میں رکھ کر، دوسروں کو چور چور کہہ کر، دوسروں پہ چور چور کے جملے کس کر۔ خود ملک کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کرپشن کے اوپر، جس کے خلاف کرپشن کا فیصلہ آیا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تم نے اگر یونیورسٹی بنانی تھی تو تم یونیورسٹی وزیر اعظم ہاؤس میں بناتے، گورنر ہاؤس میں بناتے، جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ القادر ٹرسٹ، اس کو کہہ رہے ہیں جی اب اسلامک یونیورسٹی ہے، اس لیے حکومت اس کے پیچھے ہے، اس لیے یہ کیس بنا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ حکومت کے پاس آ گئی ہے یونیورسٹی۔ اب وہ مریم نواز، یہ آپ نے اس کو کرپشن کا ذریعہ بنایا تھا، انشاءاللہ مریم نواز شریف اس کو تعلیم کا ذریعہ بنائے گی، اس کو بہترین یونیورسٹی بنائے گی جیسے وہ باقی یونیورسٹیز بنا رہی ہے۔ تو یہ کوئی پرائیویٹ پیسہ نہیں تھا، یہ کسی قسم کا ذاتی کیس نہیں تھا، یہ عمران خان کی ڈکیتی ہے، جو اس ملک کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جس نے یہ ڈکیتی ڈالی ہے۔ اور اس کے بعد ہر چیز میں کہتے ہیں جی خان بڑا ایماندار ہے۔ خان ایماندار نہیں ہے، عمران خان سے بڑا خائن کوئی نہیں ہے۔ جو سیاست میں خیانت، پارٹی کے فنڈ میں خیانت، خیرات میں خیانت، اور سب سے بڑھ کر اپنی پارٹی کے فنڈ میں غیر قانونی پیسہ، شوکت خانم کے خیراتی فنڈ میں خیانت، کووڈ فنڈ میں خیانت، توشہ خانہ میں خیانت، اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے اختیار میں خیانت۔ تو عمران خان آج سے نہیں، عمران خائن عمران خان کا نام ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن کرپشن کر کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ پاکستان کا پیسہ چوری کر لیا، دونوں ہاتھوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چوریاں کی، جہاں سے پیسہ ملا اس کو لوٹنے کی کوشش کی۔ تو یہ صادق اور امین اور ایمانداری کا ٹیگ اتر گیا ہے۔ اب کوئی نہ کہے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور جو کہہ بھی رہے ہیں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ کہتے ہوتے تھے نا، بار بار کہتے تھے چور ہے، بار بار کہتے تھے ہمیں چور کہہ رہا ہے، سب سے بڑا چور خود ہے۔ میں نے انہی جگہوں پر بیٹھ کر، میں نے عدالتوں کے باہر، جیلوں کے باہر کھڑے ہو کر پریس ٹاکس کی کہ یہ ہمیں جو چور کہہ رہے ہیں یہ خود سب سے بڑی ڈکیتی پاکستان کے خزانے پہ ڈال رہے ہیں۔ اور آج کیا ہوا؟ کہتے ہیں فیصلے پہ حیرانگی نہیں ہوئی۔ فیصلے پہ حیرانگی کیسے ہو؟ چور کو تو پتہ ہوتا ہے میں نے چوری کی ہے۔ چور کا جب فیصلہ آتا ہے، جب چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو حیرانی نہیں ہوتی۔ چور کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں حیران تو ہم ہوئے تھے کہ نہ کوئی کرپشن کا دھیلا ملا، نہ کوئی کرپشن کا پیسہ ملا، نہ کوئی کرپشن کا الزام لگا۔ تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہ لینے پر
جب ہٹایا گیا تو حیرانی تو ہمیں ہوئی تھی، حیرانی تو پاکستان کی عوام کو تب ہوئی تھی، آج کوئی حیرانی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 4-4.5 سال اس ملک کا پیسہ جس طرح لوٹا گیا، تو لوہے پہ سونے کا جب پانی چڑھا دو تو وہ سونا نہیں ہوتا، لوہا لوہا ہی رہتا ہے، چور چور ہی رہتا ہے، بے شک وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہو یا وہ پارٹی کا ہیڈ ہو، چوری کی عادت جو ہے وہ چور سے نہیں جاتی۔ یہ وہ کیس ہے، توشہ خانہ میں چوری کر لی، خانہ کعبہ کی گھڑی کے اوپر خیانت کر دی، نہ مسجد نبوی کا خیال آیا جہاں مجھے جملے کسے تھے چور چور کے، مسجد نبوی کے تقدس کا خیال نہیں رہا، وہاں ہمیں چور چور کے اور شہباز شریف صاحب پہ اور میرے پہ چور چور کے جملے کسے تھے۔ آج یہ مکافات عمل ہے، یہ وقت کا پھیر ہے، اور یہ آج اس کو بھگت رہے ہیں۔ اور پھر جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ ابھی اور بھی آنے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے، اس پہ کسی کی، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی قسم کی اپیل پہ بھی نہ جائیں، کیونکہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے جرمانے کا پیسہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، وہ اسی کو واپس لوٹا دیا گیا، اس جرمانے کے پیسے کو جس کا یہ جرمانہ تھا، اور اس کے عوض زمینیں لوٹیں، اپنے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، ہیرے کی انگوٹھیاں لی گئیں، اور وہ اکاؤنٹ پاکستان کی عوام کا پیسہ کرپشن کی نظر کر دیا۔ یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ کابینہ کے وزراء جو بیٹھے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا تو جائے یہ کیا ہوا ہے، آج وہ حیران نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا کیس نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کیا ہوا کارنامہ ہے، جو آپ نے اپنی کابینہ سے بند لفافے میں اپروو کرا کے، جس کو آج آپ ذاتی پیسہ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہ بولیں۔ اور آپ کو جو سزا ملی ہے وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے ملی ہے۔ پھر زیادہ کیس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنا یہ سمپل کیس ہے، اور اس کے اندر جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اپنی پارٹی کو چیئر کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ فورن فنڈنگ کے کیس میں ابھی اس کا فیصلہ جو جس طرح آ رہا ہے اور جس طرح وہ کیس چلا ہے اور جو غیر قانونی پیسے آئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ توشہ خانہ میں جو کرتوتیں اور کارنامے، کالے کارنامے، جس میں خانہ کعبہ کی جو گھڑی تھی اور جو ہیروں کے ہار تھے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہ گیا، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کرپشن کر کے۔ چور چوری ہوتا ہے، چوری کی عادت نہیں جاتی، کسی قسم کی چوری کی عادت کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو مزید بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر یہ کارنامے کر رہے تھے۔ مدینہ کی ریاست، اسلام کا نام، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ اسلام کا نام لے کر، یہ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر یہ کالے کارنامے کر رہے ہیں۔ آج وہ ثابت ہو گیا۔ اس لیے 190 ملین کیس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، عوام جانتی ہے، ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کرپشن، یہ چوری ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، سب سے بڑی ڈکیتی ہے، اور عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جس نے پاکستان کی عوام کے پیسے کھائے۔ جو دوسری چوریاں کی، جس میں نے آپ کو ادویات کی چوری کووڈ فنڈ میں، پارٹی کے فنڈ کی چوری میں نے آپ کو بتا دی ہے، توشہ خانہ کے اندر چوری میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو زمینوں کا لین دین اس میں چوری آپ کو بتا دی، جو پنجاب میں ہوا اس کے اوپر ابھی